الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم اسلامی سال نو کا آغاز ہو چکا ہے، یہ آپ سب کے علم میں ہے، اور آج الحمدللہ نئے سال کا نئے مہینے کا 10واں دن ہے، یوم عاشورہ۔ اور اس اسلامی سال کے آغاز کو ہم نے کس طرح لینا ہے، اس سلسلہ میں ہمارے مسلمانوں میں کئی ذہن پائے جاتے ہیں۔ ایک ذہن یہ ہے کہ جیسے ہی اس مبارک مہینے کا ہمارے مسلمانوں کے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو مسلمان کہلوانے والے لوگوں میں سے ایک گروہ کی چارپائیاں الٹ جاتی ہیں، وہ سیدھی چارپائی پہ سونا چھوڑ کر اپنی چارپائیوں کو الٹا دیتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہننے کی بجائے کالے رنگ کا کپڑا پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے، اور ایک وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس مہینے کا آغاز اور نئے سال کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ اور وہ طریقہ کیا ہے وہ میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، لیکن میں نے ابھی آپ کے سامنے جو سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی ہے، سورہ توبہ آیت 36، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ تعداد کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض،
جب سے کہ اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا، اور اسی وقت سے لے کر منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے انتہائی حرمت والے، عظمت والے اور انتہائی برکت والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو 4 مہینوں کا اشارہ دیا ہے، قرآن کریم میں ان 4 مہینوں کو طے نہیں کیا گیا، ان 4 مہینوں کی تفصیل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں ہمیں بتائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا 3 متوالیات، ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں۔ اور چوتھے مہینے کے بارے میں فرمایا ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، چوتھا مہینہ رجب ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ رب العزت نے حرمت والے بنائے، ان 4 مہینوں میں سے ہی ایک یہ مہینہ بھی ہے جس کی حرمت کا ہمارے مسلمان کیا حال کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا بنایا۔ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ جب نیا سال شروع ہوتا، جب بھی کسی مسلمان کی زندگی میں نیا سال شروع ہو تو وہ اس کو ایک تقدس کے ساتھ، ایک احترام کے ساتھ اس کا استقبال کرے، پرجوش استقبال کرے۔ لیکن مسلمانوں کے یہاں عجیب معاملہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نئے سال کا آغاز ہوا، جو پہلے تھوڑا جوش تھا وہ بھی ختم ہوا۔ پہلے صاف کپڑے پہنتے تھے، اب کالے کپڑے پہننا شروع کر دیے، اور سنت رسول کے مطابق جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا اس کے برعکس ہم نے اپنے عمل کو اپنا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ نئے سال کا آغاز ہو تو اس کا آغاز روزوں سے کرو، نئے سال کا آغاز روزے رکھو، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ایک دن جو کہ آج کا دن ہے 10 تاریخ یوم عاشورہ، اگر زیادہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اس ایک دن کا روزہ رکھو، جس دن کے ایک روزے کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم اور سنن اربع، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، ان 5 کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، احتسب عند اللہ ان یکفر السنہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس ایک دن کے روزہ کا ثواب کتنا ہوگا؟ ان یکفر السنہ، اللہ بندے کے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا، ایک دن کے روزے کا اتنا ثواب ہے۔ اور یہ روزہ کب سے ہے؟ یہ یوم عاشورہ کب سے ہے؟ ہمارے مسلمانوں میں ایک ذہن یہ پایا جاتا ہے کہ شاید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس کے ساتھ ہی یہ یوم عاشورہ معروف ہوا۔ اس واقعہ کربلا کے نتیجہ میں اس ماہ محرم کا تعارف ہوا، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزے رکھ رہے، مدینہ میں یہودی روزے رکھتے ہیں، آپ نے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہودیو یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے، یہودیوں نے کہا آج کے دن اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکروں سے، اس کی فوجوں سے آج کے دن نجات دلائی تھی۔ 10 محرم کے دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دلائی تھی۔ یہودیوں نے کہا کہ اس شکرانے کے طور پر، اس نجات کی خوشی پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور ہم بھی روزہ رکھتے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا حق منکم بموسیٰ، میرا موسیٰ علیہ السلام پر تم سے بھی زیادہ حق، کیونکہ میں نبی ہوں اور نبی ہونے کی حیثیت سے میں موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہوں۔
میں تم سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا، مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ، لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ، اور ایک روایت میں ہے لَإِنْ بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، تو میں 9 تاریخ کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا، 9 کا روزہ رکھنے کی تمنا کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ایک سنت قائم کر گئے کہ 10 تاریخ کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں اور اس سے پہلے 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھ لیا کریں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اپنی ایک روایت مصنف عبدالرزاق میں اور سنن کبریٰ بیہقی میں ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں صوموا قبلہ بیوم او بعدہ بیوم وخالف الیہود، 10 تاریخ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھ لو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل گرامی بھی تھا کہ یہودیوں کا اگر کوئی کام اچھا ہوتا، آپ اس کو اپنانا چاہتے تو اس کی کوئی نہ کوئی شکل تھوڑی سی بدل لیتے، مختلف کر لیتے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ آپ نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا اور صاف فرمایا کہ میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، یہود روزہ رکھتے آ رہے ہیں، اور آج ہمارا مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو عاشقان رسول، محبان رسول، آل بیت کا محبت کرنے والا، اہل بیت کا چاہنے والا اور پتہ نہیں کیا کیا نام اپنے رکھتا ہے، لیکن اس 10 تاریخ کا روزہ رکھنے سے بہت ہی بعید ہے۔ پاکستان کے، انڈیا کے، ہمارے بنگلہ دیش کے بازار آج کی تاریخ میں، وہاں 10 تاریخ کو آپ بازار میں نکل کر دیکھیں، وہاں آپ کو روزے دار نظر نہیں آئیں گے، بلکہ وہاں آپ کو سبیلیں لگائے ہوئے کوئی دودھ بیچ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے فری میں، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی لیمو پانی پلا رہا ہے۔ مسلمان کہلوانے والے نہ روزہ رکھتے ہیں نہ دوسروں کو روزہ رکھنے دیتے ہیں۔ کیا یہی حب رسول ہے؟ کیا اسی کا نام محبت رسول ہے؟ اللہ کے رسول روزہ رکھیں، صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیں، اور مسلمان صحیح معنوں میں آج تک روزہ رکھتے آئے ہیں، اور پھر کتنا مقدس ہے، ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، پورے سال کے گناہ اللہ رب العزت ایک روزے سے معاف کر دیتے ہیں، اور ہمارے لوگ اس سے غافل ہیں، اور یہ لوگ دوسروں کو بھی غافل کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے نئے سال کے آغاز میں یہی سمجھ لیا کہ ہمیں ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ بڑے زور شور سے سال شروع ہوتے ہی وہ شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ میرے بھائی نہ یہ محرم کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعارف ہوا، نہ یہ محرم کا مہینہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں متعارف ہوا۔ یہ کب سے متعارف ہے؟ محرم کا مہینہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے تمہارے 12 مہینے مقرر کر دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمارا کیلنڈر کب بنایا؟ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہمارے لیے کیلنڈر بھی تیار کر دیا۔ اور آج مسلمانوں کی اپنے اس اسلامی کیلنڈر کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم ان کو الزام دیتے رہتے ہیں کہ وہ اس محرم میں یہ کرتے ہیں، اس محرم میں وہ کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں میں اپنی گریبان میں جان کر بھی دیکھا ہے؟ اہل سنت کہلوانے والوں کا آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں، کبھی کسی موقع پر اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے مہینے مقرر کر دیے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ کیا اللہ نے جنوری، فروری، مارچ، اپریل مقرر کیے ہیں؟ یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں
اللہ رب العزت نے 12 مہینے مقرر کیے، اور وہ مہینے ہیں جن کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہر تصدیق ثبت کی۔ صحابہ کرام نے باقاعدہ ہجری کیلنڈر ایجاد کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کی رائے سے، مشورہ سے باقاعدہ جو کیلنڈر طے ہوا وہ ہمارا ہجری اسلامی کیلنڈر ہے۔ ان 12 مہینوں کو اللہ رب العزت نے جب زمین و آسمان کو بنایا اس وقت سے بنایا ہوا ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذہنی دماغی سانچہ دیکھیں کہ اس زمانے میں کئی طرح کے کیلنڈر مروج تھے۔ نو شیروانی کیلنڈر موجود تھا، ابراہیمی کیلنڈر موجود تھا، بکرمی کیلنڈر موجود تھا، قبطی کیلنڈر موجود تھا، اس کے علاوہ کئی ناموں سے کیلنڈر اس وقت مروج تھے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تربیت دی تھی کہ وہ کسی کی نقالی، کسی کی تقلید کو ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے مل بیٹھ کر مشورہ کیا اور یہ ہجری اسلامی کیلنڈر جو ہے اس کو اختیار کیا۔ اس ہجری اسلامی کیلنڈر کے ساتھ ہمارے اہل سنت کیا حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کمپنیاں ہوں، دفتر ہوں، دکانیں ہوں، ہمارے گھر ہوں، کسی سے آپ تاریخ پوچھیں، اور یہ کبھی آپ سروے کر کے دیکھیں۔ کسی وقت بازار میں نکل جائیں، آپ 2، 4، 500 آدمیوں سے پوچھیں کہ بھائی آج تاریخ کیا ہے، اور ان لوگوں سے آپ تاریخ صرف پوچھیں کہ آج تاریخ کیا ہے، تو وہ آپ کو کون سی تاریخ بتائیں گے؟ وہ آپ کو جنوری، فروری، مارچ کی تاریخیں بتائیں گے، وہ آپ کو محرم، صفر، ربیع الاول کی تاریخیں نہیں بتائیں گے۔ یہ حال تو ہمارے اپنے مسلمانوں کا ہے، اہل سنت کہلوانے والوں کا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت ادھر ادھر سے آئی ہوئی ہر چیز کو بڑی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ عیسائیوں سے کیلنڈر آیا، اپنا لیا، اپنے کیلنڈر کی تاریخ تو دور کی بات ہے، کسی کو کھڑا کر دو، اسے کہو کہ بھائی ہجری تقویم کے 12 مہینے گن کر سنا دو، فیل ہو جائے گا، نہیں سنا پائے گا۔ یہ حال ہماری اپنی اسلامی تقویم کے ساتھ۔ عیسائیوں سے تقویم آئی، ہم نے قبول کر لی۔ عیسائیوں سے برتھ ڈے آیا، ہم نے قبول کر لیا۔ بچے کی ولادت پہ بڑے اہتمام کے ساتھ ہمارے لوگ برتھ ڈے منائیں گے، اس بچے کی عید میلاد منائیں گے۔ اور ابھی کچھ لوگوں نے سننے میں آیا ہے کہ ایک نیا رنگ بھی اختیار کیا ہے، کہتے ہیں کہ چونکہ مولوی حضرات کہتے رہتے ہیں سال میں بچے کی تاریخ ولادت آئے تو اس تاریخ کو موم بتیاں جلانا اور کیک ویک کاٹنا بدعت ہے، حرام ہے، ہم 2-3 دن پہلے یا 2-3 دن بعد کر لیتے ہیں، تاکہ اس تاریخ سے ہم آگے اور پیچھے ہو جائیں۔ یہ دائیں طرف سے دائیں کان کو پکڑنی جائے، گما کر کان پکڑنے والی بات ہے۔ بات تو وہی آپ انگریزوں کی نقالی، عیسائیوں کی نقالی کر رہے ہیں، صرف تاریخ بدلنے سے بات نہیں ہوگی۔ وہی موم بتیاں، وہی کیک، وہی سارا کچھ۔ برتھ ڈے لے لیا، تقویم لے لی، ہندوؤں سے مہندیاں لے لی، عیسائیوں سے کچھ لے لیا، اور کنڈے شیعہ سے لے لیے۔ رجب کے کنڈے، وہ اہل سنت میں آپ حدیث کی کتابیں کھول کر دیکھ لیں، تفسیر کی کتابیں، ہمارا اہل سنت کا جتنا اثاثہ ہے سارے کو کھول کر دیکھیں، کہیں سے آپ کو کنڈے نہیں ملیں گے۔ لیکن رجب کے مہینہ میں ہماری اہل سنت مائیں بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ اس کنڈے کے لیے بڑا اہتمام کرتے نظر آئیں گے۔ اسی طرح تعزیہ، اسی طرح اس محرم کے اندر جتنی شیعہ کے رسم و رواج تھے وہ آج اہل سنت نے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں ملتان شہر میں خاص طور شیعہ کا تعزیہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا اہل سنت کا ہوتا ہے۔ یہ حال ہمارا اہل سنت کا ہے۔ اور دوسری پارٹی جو اپنے آپ کو محبان رسول کہلواتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف بد زبانیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے خلاف بد زبانیاں،
ان لوگوں نے ماہ محرم کا آغاز ہی یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید ہم اب زیادہ سے زیادہ گالیاں نکالیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ اور پھر گالیاں کن کو نکال رہے؟ آپ کبھی ان شخصیات کی سیرت قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں دیکھیں کہ جو اوصاف اللہ نے اور جو فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بیان کیے ہیں، اگر ان کو ذرا بھی سامنے رکھا جائے تو آدمی کا سارا جسم کانپ جاتا ہے کہ یہ کن کے خلاف گالیاں بک رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں سورہ توبہ میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، آیت نمبر 40 سورہ توبہ کھول کر دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم میں اگر کسی کو صحابی کے درجہ نام دے کر دیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، دو میں سے دوسرے جب کہ غار میں تھے، دو میں سے دوسرے جب کہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب کہ وہ اپنے صحابی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، فکر نہ کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، واقعہ بالتفصیل موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مکہ سے نکل کر غار ثور میں پہنچے، اور غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، پریشان ہیں۔ مکہ سے نکل کر غار ثور تک کا جو راستہ طے کیا، کبھی ابو بکر صدیق آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ کیا بات ہے، کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جب مجھے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سامنے کوئی دشمن نہ بیٹھا ہو، وہ کہیں سامنے سے وار نہ کر دے، میں بھاگ کر آگے ہو جاتا ہوں، اور جب میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کوئی پیچھے سے تعاقب کرتا ہوا نہ پہنچ جائے، میں پیچھے آ جاتا ہوں، اسی طرح کے بے دائیں ہوتا ہوں، کبھی بائیں ہوتا ہوں۔ اس طرح کا جانسار ساتھ غار ثور کے اندر موجود ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تحزن، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر یہ مشرکین مکہ کبھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو نیچے ہم تک ان کی نظر پہنچ جائے۔ غار ثور کے دھانے پر کھڑے مشرکین اگر یہ پاؤں کو دیکھیں، یعنی نیچے نگاہ کو جگا کر دیکھیں، تو یہ ہمیں دیکھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈارس دیتے ہوئے، ان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے فرمایا اے ابو بکر، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ تعالیٰ ہو؟ فرمایا ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمیں مشرکین کوئی گزند نہیں پہنچا سکتے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرار دیا ہے۔ آج اپنے آپ کو محبان رسول کہلوانے والے اس ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، اس مہینہ میں گز گز پر لمبی زبان کر کے، اور پھر اس انداز سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کی بیٹیاں سب کو جمع کر، یقین مانے وہ کلمات پڑھنے کو، ان کلمات کا ترجمہ کرنے کو جی نہیں چاہتا جو ان بدبختوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پیارے لوگوں کے بارے میں کہا۔ صرف نقل کفر نباشت، کہتے ہیں کہ کفر کی نقل کرنا کفر نہیں ہوتا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے پیار کرنے والے ہیں، لیکن بد زبانوں نے جو ان کے بارے میں کلمات کہے ہیں وہ صرف یہ سنے، کہتے ہیں اللہم لعن صنمِ قریش وابنتیہما، اے اللہ قریش کے دو بڑے بت اور ان دونوں کی بیٹیوں پر لعنت فرما۔
یہ دو بڑے بت کون سے ہیں اور ان کی بیٹیاں کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ بدبختوں نے ایک زبان میں 4 لوگوں پہ لعنت ڈال دی، اور ان دنوں میں ان کا صرف یہی کام ہے۔ جتنے صحابی ہیں، جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، کسی ایک دو کو وہ الگ کرتے ہیں، ورنہ مسلسل یہی سلسلہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ انسان، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو آپ نے فوراً جٹ سے کہہ دیا عائشہ۔ مجھے دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ پیاری عائشہ ہے۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ وہ تو خاتون ہیں، مردوں میں سے کون پیارا ہے؟ تو فرمایا ابوہا، مردوں میں عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق مجھے سب سے پیارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے بارے میں یہ ذہن رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس میں جس انسان کے بارے میں اتنا احترام ہو، اتنی چاہت ہو، فرمایا دنیا میں اگر کوئی سب سے پیارا ہے تو وہ میرے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور یہ لوگ لعن طعن کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ جن کو سب سے پیارا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو سب سے زیادہ گالیاں صنمے قریش وابنتیہما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ آپ نے فرمایا دنیا والوں، میں نے جس نے مجھ پر کوئی بھی احسان کیا، میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ جس نے جو احسان کیا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق وہ انسان ہے کہ اس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا، اس کا بدلہ میری طرف سے قیامت کے دن اللہ چکائے گا۔ اتنا مقام اس انسان کا، اتنی عظمتوں کا مالک یہ انسان، اور ان لوگوں نے گالیوں کے آگے لگایا ہوا ہے، اور یہ اپنے اس عمل کو بڑی نیکی سمجھتے ہیں۔ یہ محرم مسلمانوں کے لیے مقدس مہینہ، یہ محرم کا مہینہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قربانیوں کی یادگار مہینہ۔ آپ اگر ہجرت کے موقع پر صحابہ نے جو قربانیاں دیں، جو جانثاریاں دکھائیں، مال کی پرواہ نہیں کی، اہل و عیال کی پرواہ نہیں کی، دولت، جاگیریں، اپنے مکانات، اپنے رشتہ دار، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اگر پرواہ کی تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ کی۔ آپ نے حکم دیا کہ صحابیوں، اللہ نے مجھے تمہارا دار ہجرت دکھا دیا، اللہ نے مجھے یہ حکم دے دیا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے کہہ دو مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اب نہ کوئی اپنی دولت، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی بال بچے۔ کتنے واقعات ایسے آپ کو ملیں گے، کسی کے بچے چھین لیے گئے، کسی کی بیوی چھین لی گئی۔ یہ محرم کا مہینہ تو ان لوگوں کی یادگار ہے۔ نیا ہجری سال شروع ہوا، آپ ان لوگوں کی تاریخ دہرائیں جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے ہجرت کی اور چھپتے چھپاتے جان کو بچا کر مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچے۔ ان لوگوں میں صحابہ کرام میں سے ایک انسان نے صرف کھل کھلا کر ہجرت کی تھی۔ ہجرت کے واقعات پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کوئی رات کو نکلا، کوئی 2 4 6 آدمی اکٹھے مل کر نکلے، کہ اکیلے ہوں گے تو خطرہ زیادہ ہوگا۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ کے شیر، ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، گھر سے نکلے اور تلوار نیام سے نکال کر اپنے ہاتھ میں لی، نیام گلے میں لٹکایا، اور گلی سے نکلتے ہوئے جا رہے ہیں اور اعلان کرتے جا رہے ہیں، من اراد ان تثقل امہ، جو یہ ارادہ رکھے کہ آج اس کی ماں اسے گم پائے، یعنی جو چاہتا ہے کہ میرے ہاتھوں آج وہ مارا جائے، وَأَن يُيَتَّمَ وَلَدُ، اور جو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں، فَلْيَلْقَانِ وَرَاءَ الْوَادِ، وہ آج میرے مقابلے میں آ جائے، میں وادی سے نکل کے جا رہا۔
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس جرأت مندانہ ہجرت کے سوا باقی لوگ اپنے بال بچے کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اور اپنی دولت مال چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ گئے۔ ان لوگوں نے اتنی قربانیاں دی، اور آج اپنے آپ کو یہ مسلمان کہلوانے والے ان کی قربانیوں کا یہ بدلہ دے رہے ہیں۔ گالیاں، دشنام، لان تان، سب و شتم جو ان کے بس میں آتا ہے کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے مقام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک بیان فرمایا، دنیا میں ہوتے ہوئے جن کو جنت کی بشارت دے دی، ایک مرتبہ نہیں، کئی احادیث میں کئی واقعات۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، وہ عشرہ مبشرہ والی حدیث، اس میں سب سے پہلا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ یہ لوگ ان کو بھی گالیاں نکال رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص صحابی، سارے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے۔ اس فرق کو سمجھتے ہیں؟ سارے صحابی خود مسلمان ہو کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کے اسلام کو طلب کیا، خواہش کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بے ابی جہل بن ہشام او بے عمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، ابو جہل کو مسلمان کر دے یا عمر خطاب کو مسلمان کر دے۔ دعائیں مانگی، اے اللہ ان دو بندوں میں سے ایک بندہ مجھے دے دے جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، وہ مسلمان ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ گھر سے قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ان کے اسلام کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ گھر سے نکلے کہ میں آج مسلمانوں کے نبی کا سر قلم کر کے آؤں گا۔ تھوڑا راستے میں نکلے تو راستے میں کسی نے کہا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ آج مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کو قتل کرو گے وہ تو دور کی بات ہے، تمہاری تو اپنی بہن فاطمہ مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوئی سعید مسلمان ہو چکا ہے۔ وہاں سے سیدھا اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف رخ کیا، دیکھا تو بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہیں ساری کی ساری دنیا بدل گئی۔ بالآخر پوچھا کہ مجھے قرآن سناؤ، یہیں مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے اپنے نبی کے پاس لے جاؤ۔ گھر سے قتل کرنے کے لیے نکلے، گھر سے جان لینے کے لیے نکلے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان نثار کر دی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا، نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتا۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا، کیونکہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتا۔ اتنا مقام اس انسان کا۔ اور ان لوگوں کی زبان جو اپنے آپ کو محبان رسول کہلواتے ہیں، جن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو اتنی عظمتیں بخشیں، جن کو اتنا مقام دیا، جن کے اتنے فضائل ہمارے سامنے رکھے، یہ لوگ ان کو گالیاں بکتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنا مقام، اتنا جلال، اتنی عظمت۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن الخطاب، عربی کا انداز بولنے کا، اے ابن الخطاب، اے ابن خطاب یہ کیا بات ہے؟ والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تو کسی راستے پر چلتا ہے، اس راستے میں اگر سامنے سے شیطان بھی آ رہا ہو تو وہ شیطان راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔
اتنا مقام اللہ رب العزت نے جس انسان کو دیا، یہ انسان، یہ مسلمان، یہ اپنے آپ کو محبان رسول کہلوانے والے اس عظیم ہستی کے بارے میں بھی بد زبانیاں کرتے ہیں۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے برکت والا بنایا۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے اسلامی تقویم یا کیلنڈر کا پہلا مہینہ۔ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، جنہوں نے ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، گھر بار چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر کسی چیز کی پرواہ نہ کی، بجائے اس کے کہ ہم ان کا عزت اور احترام کے ساتھ نام لیں، ان کا اچھے الفاظ سے تذکرہ کریں، اس کی بجائے ان کی زبانوں سے گالیاں ہی ہر وقت پورا مہینہ فر گالیاں ہی نکلتی رہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک سے بڑھ کر ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عثمان غنی ایک بیٹی دی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا پہلی بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نکاح میں دی، اور وہ کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گئے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی بیٹی کسی کے یہاں دکھی رہی ہو، تکلیف میں رہی ہو، تو کوئی دوسری بیٹی وہاں دے گا، اور اگر پہلی بیٹی سکھ کے ساتھ، عزت احترام کے ساتھ اس گھر میں 4 دن گزار لے، لوگ اپنی دوسری بیٹی بھی دے دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ 2 بیٹیاں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ پہلے ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی، اور جس وقت آسمان سے قرآن کریم کی وہ چھوٹی سی صورت جو 30ویں سپارے میں ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دو۔ ان دونوں نے اپنے باپ کی بات میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دے کر گھر بھیج دی۔ بیٹیوں والے بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کی 2 بیٹیوں کو ایک ہی دن میں یک وقت طلاق ہو جائے اور وہ سسرال سے ڈیرا اٹھا کر باپ کے گھر میں ڈیرا لگا لیں، کس قدر ذہنی کوفت پہنچتی ہوگی اس آدمی کو۔ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی مالی، جسمانی، ذہنی، نفسیاتی ہر قسم کی اذیتیں پہنچائیں۔ اس ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہہ کر نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ یہی دونوں بیٹیاں پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو گئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ بھی ان کے نکاح میں دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی 2 بیٹیوں کے یک وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یکے بعد دیگرے، حضرت عثمان کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے ذوالنورین۔ ذوالنورین نبی کی 2 بیٹیوں کے شوہر۔ کہاں ایک بیٹی کا شوہر، اسے یہ لوگ آسمان پہ اٹھائے اٹھائے کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے نکاح میں نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ صرف ایک، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ اور یقین مانیں کہ دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اتنا ہی مقام ہے جتنا کہ دیگر صحابہ یا خلفاء راشدین کے لیے ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی توہین کرنا چاہتے ہیں یا ان کے مقام میں کمی کرنا چاہتے ہیں، حاشا وکلا، وہ بڑے عظمتوں والے، بڑے مقام والے، لیکن ایک بیٹی کا شوہر ہوا تو اسے ہم آسمان پہ اٹھا لیں، اور 2 بیٹیوں کا جو شوہر ہے اس کو پلے ہی نہ باندھیں، یہ بھی تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے نا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نبی کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ اب یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے، کہتے ہیں کہ رقیہ اور ام کلثوم نبی کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ آپ لوگ سیرت کا، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں نے، اہل سنت نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد گننا شروع کی تو انہوں نے بیٹوں میں اضافہ کر دیا۔ نبی کے بیٹے عام ہمارے جو سیرت نگار ہیں وہ تو 3 ذکر کرتے ہیں، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔
کچھ سیرت نگار کہتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، طیب اور طاہر، جبکہ طیب اور طاہر عبداللہ کے لقب ہیں۔ بیٹے 3 تھے۔ اہل سنت سیرت نگاروں نے 2 بیٹے زیادہ کر دیے، شیعہ سیرت نگاروں نے نبی کی 3 بیٹیاں کم کر دی۔ نبی کی بیٹیاں 4 تھیں، انہوں نے کہا نہیں، ایک ہی بیٹی تھی، وہ 3 جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کے پہلے شوہروں کی بیٹیاں تھیں، جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے مخصوص لفظ استعمال فرمایا ہے۔ عربی لغت آپ جانتے ہیں کہ انتہائی فصیح و بلیغ لغت ہے، اور قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے اس سے بڑا فصیح بلیغ کلام کس کا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے بیوی کی سابقہ شوہر سے جو بیٹی ہوتی ہے اس کے لیے ربیبہ کا لفظ استعمال کیا ہے، وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پاتی ہیں۔ قرآن نے جب صاف کہا کہ ربائب الگ ہے، بنات الگ ہے، اور پھر قرآن کریم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا پتہ قرآن دے رہا ہے۔ قرآن کریم شاہد ہے کہ نبی کی ایک بیٹی نہیں تھی۔ آپ پردے کی آیات کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب بھی کبھی گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں لے کر نکلیں۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے۔ ایک ہوتی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اگر صرف ایک بیٹی ہوتی تو بناتے کا کہنے کا کوئی معنی نہیں تھا، اور 2 بھی نہیں، ایک بھی نہیں، 2 بھی نہیں، کیونکہ عربی زبان میں 2 کے لیے الگ لفظ موجود ہے۔ 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ، جیسا کہ ہمارے یہاں معروف ہے نا ریالین، یہ گنتی تو آپ جانتے ہی ہیں نا سارے، ریال 1 ریال اور 2 ریال ہوں تو ریالین، تثنیہ کا صیغہ ہے، عربی زبان میں مستقل ایک لفظ موجود ہے۔ اگر 2 بیٹیاں ہوتی تب بھی یہ لفظ استعمال عربی میں نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی کی ایک بیٹی بھی نہیں، 2 بھی نہیں، جمع کا صیغہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور تاریخ شاہد ہے، اور اس پر شیعہ کی اپنی کتابیں شاہد ہیں۔ شیعہ مورخین کی جو منصف مزاج مورخین ہیں ان کی خود کتابوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ان 4 بیٹیوں میں سے 2 کا شوہر ان کی زبانوں کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اس کو یہ ہر وقت گالیاں بکتے رہتے ہیں، اور جو ایک بیٹی کا شوہر ہے وہ ان کا سارا کچھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، وہ عظیم انسان جسے ایک بیٹی دی پھر دوسری بیٹی دے دی۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی باقی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ کس قدر اعتماد، کس قدر وثوق، کس قدر اعتبار حاصل کیا اس انسان نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے۔ اس حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں، اور ایک روایت کے الفاظ میں ہے کہ آپ کی رانیں ننگی تھیں، جیسے آدمی بیٹھ کر کپڑا لپیٹ کر اپنے آگے رکھ لیتا ہے، چادر تو ہوتی تھی، پتلون وغیرہ کا تو وہ زمانہ نہیں تھا، چادر تھی لپیٹی اور اپنے سامنے اکٹھی کر لی۔ پنڈلیاں ننگی تھیں، گھٹنے تک ننگی تھیں، یا کچھ ران کے حصے ننگے تھے، اس طرح آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے کہا آ جائیں، آپ اپنی اصل حالت پر اسی طرح بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی، فرمایا آ جائیں، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، آپ میں بالکل ذرا برابر حرکت نہیں آئی۔ تیسرے آدمی نے اجازت طلب کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، جب اجازت طلب کی اندر آنے کی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، سیدھے ہو گئے، اپنے کپڑوں کو سنوار لیا، اپنے گھٹنوں کو، رانوں کو، پنڈلیوں کو لپیٹ لیا، ایسے جیسے آدمی بن سنور کر بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو بات تھی کی اور چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہیں کہ میرے والد آئے، آپ میں حرکت نہیں ہوئی، حفصہ کے والد آئے، عمر فاروق، آپ میں حرکت نہیں ہوئی، اور جب عثمان غنی آئے تو آپ نے اٹھ کر اپنے کپڑوں کو سنوارا، سدھارا، سنبھل کر بیٹھ گئے۔ فوراً سوال کر دیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ افلا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس انسان سے شرم نہ کھاؤں جس انسان سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ اس قدر حیادار انسان ہے کہ اس سے تو فرشتے بھی شرماتے ہیں، میں اس سے کیوں نہ شرماتا ہوں۔ عثمان آ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا، اپنی پنڈلیوں کو لپیٹ لیا۔ عظیم ہستیاں، عظیم انسان، ایک سے بڑھ کر ایک انسان، اور یہ پورا مہینہ ان لوگوں کا ان کے خلاف بدزبانیاں کرتے گزر جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی باغ میں داخل ہونے کے لیے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کو کہو کہ اندر آ جائیں، افتح لہ الباب وبشرہ بالجنہ، ان کے لیے دروازہ کھول دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو کہ یہ جنتی ہیں۔ باغ کا مالک گیا، دروازہ کھولا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت دی۔ الحمدللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بعد میں وہ آ گئے، فرمایا افتح لہ الباب وبشرہ بالجنہ، ان کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا گیا، جنت کی بشارت دی گئی، الحمدللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آ گئے، فرمایا افتح لہ الباب وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، یہ الفاظ آپ نے زیادہ فرما دیے، علی بلوى تصیبہ، ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو، لیکن یہ ایک بلوا میں مبتلا ہوں گے، یہ شہید کیے جائیں گے، یہ مظلوم شہید کیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت سنی، اب کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو فوراً کہتا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، اب اتنی بڑی بشارت دے دی ہے تو یہ بھی دعا کیجئے کہ یہ بلوا بھی مجھ سے دور ہو جائے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اتنا یقین تھا کہ جو آپ نے کہہ دیا ہے یہ اب ہوگا۔ اسی وقت بجائے دعا کروانے کے کہا اللہ المستعان، بلوا ہوگا، فتنہ ہوگا، مجھے قتل کرنے والے آئیں گے، اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا، میری مدد فرمانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ایک سے بڑھ کر ایک شہادت کی خبریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی۔ آپ احد پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں، پہاڑ بھی کبھی کسی کے اوپر بیٹھنے سے ہلتا ہے، پہاڑ اتنی بڑی چیز ہے وہ کیا ہلے گی، لیکن کبھی کبھی کسی کے لیے عرش بھی ہل جاتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دن سعد فوت ہوئے احتز لہ عرش الرحمن، اللہ کا عرش ہل گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابی ساتھ ہیں، احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ ہل گیا۔ اب علماء نے اس کی مختلف تفسیریں، مختلف توجیہیں بیان کی ہیں۔ بعض نے لکھا کہ پہاڑ ان لوگوں کو اپنے اوپر دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا، مان لیتے ہیں کہ یہ بھی بات ہوگی، لیکن پہاڑ اگر ہلنے لگے تو جو لوگ اوپر بیٹھے ہوں گے ان کے گرنے کا خطرہ ہوگا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھسل جائیں، لڑک جائیں، گر جائیں۔ جیسے ہی پہاڑ ہلنے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں زور سے پہاڑ پر مارا، فضرب برجلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں سے اس پہاڑ کو، احد کو اوپر سے مارا، اور ساتھ فرمایا اسبت یا احد،
اے احد سنبھل جاؤ، اے احد ہلنا بند کر دو، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَيْنِ، اس وقت تمہارے اوپر ایک نبی بیٹھا ہوا ہے، ایک صدیق بیٹھا ہوا ہے اور 2 شہید بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان 2 شہیدوں میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ غرض یہ کہ ان عظیم صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم تعلق دار، اور وہ لوگ اب جھگڑا کیا لے کے بیٹھ جاتے ہیں جی، وہ خلافت ان کو ملنی تھی، وہ انہوں نے چھین لی، انہوں نے یہ کر لیا، ادھر نعرہ لگائیں گے تو کہیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں شیر خدا، شیر خدا کا نعرہ تو معروف ہے نا، شیر خدا تھے، ان سے کوئی آدمی چھین کے کچھ لے سکتا تھا؟ اسد اللہ تھے، بلا شبہ چھین کر کسی نے لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کے کچھ باتیں پوچھیں اور پھر وہ چلی گئی، اٹھ کر جانے لگی تو جاتے ہوئے اس نے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے کل کو پھر کوئی ضرورت پیش آئے اور میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ اندازہ کریں کہ عرب عورت سیدھی سادھی عورت ہے، لیکن اسے یہ بات معلوم ہے کہ یہ انسان ہیں ہمارے نبی، یہ فوت بھی ہو سکتے ہیں، فوت ہو جائیں گے تو پھر میں کس کے پاس آؤں گی؟ اس سیدھی سادھی بدو عورت کو یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو سکتے ہیں۔ ہمارے آج بڑے بڑے علماء کہلوا رہے ہیں، مفتی حضرات کہلوا رہے ہیں، لیکن آج تک ان کو یقین نہیں آ رہا کہ نبی فوت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ فرق دیکھیں کتنا ہے، وہاں سیدھے سادے لوگ لیکن دین کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا۔ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، اے خاتون اگر تم دوبارہ یہاں آؤ اور میں موجود نہ ہوا تو میری جگہ ابو بکر صدیق ہوں گے، ان کے پاس آ جاؤ۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اشارہ دے دیا، واضح اشارہ کہ میں نہیں ہوں گا تو میرے بعد اس جگہ میرے منصب کو سنبھالنے والے اس مقام پر مسلمانوں کے رہنما ابو بکر صدیق ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی احادیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اپنے بعد خلیفہ بلا فصل ہونے کے اشارے دیے، اور یہ آج کہیں گے جنہیں چھینا چھپٹی کر لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور سب سے معروف اور بڑے شہید سید الشہداء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب کن کو دیا ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ہمارے پاک و ہند میں ان دنوں شادیاں وغیرہ سب لپیٹی پڑی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، کوئی خوشی کی تقریب، منگنی، شادی، یہ وہ سب بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، لہذا شادیاں نہیں کرنی۔ اگر یقینی طور پر اس عمل کو اپنا لیا جائے کہ جس دن کوئی شہید ہوا ہے شادی نہیں ہوگی، تو پھر یہ جو بیچارے کنوارے ہیں یہ بے شادی ہی پڑے رہ جائیں گے، کیونکہ تاریخ کھول کر دیکھیں آپ کو ہر تاریخ میں کوئی نہ کوئی بڑا شہید ملے گا، کوئی نہ کوئی بڑی عظمت والا شہید۔ 10 تاریخ کو شادی نہیں کرنی، ماہ محرم کو شادی نہیں کرنی، اور پھر ان لوگوں کے جن کے یہاں یہ باتیں مروج ہیں پاکستان اور انڈیا میں، جن لوگوں کے یہاں محرم میں شادی کرنا منع ہے، 10 تاریخ کو شادی کرنا منع ہے، ان کے اپنے پیر و مرشد کے فتوے پڑھ کر دیکھیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے نام سے معروف ہیں،
ان کی اپنی کتابوں میں، ایک میں نہیں، دو میں نہیں، کئی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ 10 محرم کو یا پورے ماہ محرم میں شادی وغیرہ بیاہ نہ کرنا، یہ بالکل اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ 10 محرم کو شادی کی جا سکتی ہے، پورے ماہ محرم میں کبھی بھی شادی کرنا چاہیں کی جا سکتی ہے۔ اور اگر معاملہ شہیدوں کا ہے، بڑے بڑے شہید تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جس انداز سے شہید کیے گئے، قتل کیا گیا، ان کے پیٹ کو پھاڑا گیا، ان کا کلیجہ نکالا گیا، اسے نکال کر دانتوں سے چبایا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، ناک کان کاٹے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کہا، شہیدوں کے امام، شہیدوں کے رئیس کا خطاب دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک طرف، یعنی انصاف کی بات کہیں تو پھر ان کے یہاں یوں لگتا ہے کہ انصاف نام کی چیز ہی نہیں۔ دو بیویوں والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر، وہ برے بھلے کہیں گے، ایک بیٹی والے کو اٹھائے پھریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسن اور حسین دونوں کے بارے میں فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، ان 2 کو مانتے ہیں۔ اور سیدہ کحول اہل الجنہ جب فرمایا کہ میرے 2 ساتھی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جنت کے تمام بزرگوں کے سردار ہوں گے، اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال یہ غیر منصفانہ پالیسی جو اپنائی گئی ہے کہ عظیم لوگوں کو گالیاں اور ایک آدمی کو لے کر بیٹھ جانا، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امزاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اہل خاندان نبوت میں سے وہ شخص، وہ سب ہمارے سر ماتھے پر، لیکن آپ کے باقی صحابہ بھی اسی طرح عزت و احترام کے لائق ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انصاف کی آنکھیں کھول کر انصاف کے ساتھ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا قرآن میں خطاب دیا ہے، اللہ رب العزت سے راضی ہو چکا ہے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔